جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज बिंत मुनीर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपने जब एक फैशन डिज़ाइनिंग का इरादा कर लिया तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं भी कंफ्यूज थी कि आखिर फैशन डिज़ाइनिंग में पढ़ाया क्या जाता है, हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, किस तरह से हम लोग इसमें करेंगे। तो इस आज मैं इंशाल्लाह आपको कोर्स आउटलाइन के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हमारा होता है फर्स्ट ईयर, जिसमें 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो उस वो हमारा फाउंडेशन ईयर होता है। ऑब्वियसली आपकी जब बुनियाद अगर अच्छी बनी हुई है तो आपकी आगे की कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी होती है। किसी भी चीज़ की अगर आप ले लें तो बेसिक बुनियाद अगर अच्छी हो तो कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी होती है। तो फाउंडेशन ईयर के लिए आपको क्या क्या आना ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट फील्ड से आए हुए होते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस के होते हैं और आर्ट्स के भी होते हैं। फाइन आर्ट्स के जो होते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट कॉमर्स वगैरह के जो होते हैं उनके लिए थोड़ा सा होता है। तो उन सब को एक ही रॉ में लेकर आने के लिए ये सारा कोर्स करवाया जाता है। बेसिक फाउंडेशन ये होता है। और उसमें क्या क्या होता है, क्या होना ज़रूरी है, जब आप भी कोर्स आउटलाइन चेक करें तो ज़रूर ये चेक करें कि इस यूनिवर्सिटी में ये सारे कोर्स आउटलाइन है या नहीं। सो सबसे पहले बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ तो इंट्रोडक्शन टू फैशन, कि फैशन है क्या, उसका फैशन साइकिल क्या है, उसका पीक क्या है, उसके ट्रेंड लाइफ साइकिल क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें इंट्रोडक्शन में करवाई जाती हैं। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल। इसमें भी बेसिक आपको टेक्सटाइल की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि उसमें रिपीट कितने होते हैं, किस तरह के रिपीट्स होते हैं, यानी किस तरह की उसके अंदर वीविंग की जाती है। ये रिपीट्स पेंट करवाई जाती हैं और उन रिपीट्स के बारे में समझाया जाता है। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का दौर है, तो पहले दौर की तरह जस्ट हम पेन से पेपर पे तो सारा काम नहीं करते। टेक्नोलॉजी का दौर है, नए तरीके से करना पड़ता है, तो उसकी भी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल भी होता है, किसी का नहीं होता, किसी का होता है, कुछ अपनी हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी मर्जी होती है। सो फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल में क्या होता है कि इसमें आपको नीटिंग, बुनाई उसकी किस तरह से होती है कपड़े की, उसके फैब्रिक की फिनिशिंग कैसे होती है और वीविंग के बारे में कैसे होता है, ये सारा कुछ उसमें समझाया जाता है। उसमें फैब्रिक की डाइंग टेक्निक्स के बारे में भी आता है, प्रिंटिंग टेक्निक्स के बारे में भी आ जाता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मटेरियल एंड मॉडल्स, ये भी टेक्सटाइल का एक सब्जेक्ट है। तो इसमें मैं ये बात क्लियर करती जाऊँ कि मैं भी जब फैशन डिज़ाइनिंग में मैंने एडमिशन ले लिया था और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी स्टार्टिंग में कि मुझे टेक्सटाइल करना चाहिए था या बीएस फैशन डिज़ाइनिंग ही सही थी। सो जब मुझे सर के लेक्चर्स मिले इंट्रोडक्शन टू फैशन क्लास में, तो उन्होंने ये बात क्लियर की और मुझे भी सेटिस्फेक्शन हुई कि सर ने हमें बताया था कि टेक्सटाइल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फैशन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, बट फैशन डिज़ाइनिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टेक्सटाइल की बेसिक चीज़ें सारी पढ़ाई जाती हैं। तो फैशन डिज़ाइनिंग में टेक्सटाइल का बेसिक भी आ जाता है। और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप टेक्सटाइल में करते हैं, बीएस टेक्सटाइल करते हैं, तो वो आपको इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब वगैरह करनी पड़ती है, बट फैशन डिज़ाइनिंग में ऐसा नहीं होता। इसमें आप अपना क्लोथिंग ब्रांड करें या किसी भी ब्रांड में आराम से काम कर सकते हैं। और इसमें ये भी एक चीज़ है कि मुझे भी कहा गया था कि जो है ना, हमारे तरफ हमारी यूनिवर्सिटी में टेक्सटाइल की क्लासेस अलग हैं, फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस अलग हैं। फ्लावर यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करें तो वहाँ पे तो मर्ज पढ़ाया जाता है, बिल्कुल एक ही जगह पे स्टूडेंट होते हैं, टेक्सटाइल के भी और फैशन डिज़ाइनिंग के भी। हम लोग तो ये करते हैं, वो करते हैं। सो मैं ये बात भी आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि यूएमटी में भी, सुपीरियर में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, पीआईएफटी में भी, तो ऐसा नहीं है कि जो है आपको टेक्सटाइल के और फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स को एक साथ ही बिठाया जाए, बल्कि दोनों के स्टूडेंट्स में वो सब्जेक्ट सिर्फ उनके कंबाइन होती हैं जो दोनों के सेम होते हैं। लाइक मैंने आपको जैसे भी बताया कि फैशन के स्टूडेंट्स को भी मटेरियल मॉडल्स के बारे में, फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल, तो इस तरह की क्लासेस जो सेम होती है फाउंडेशन ईयर में, वो
ان کی ایک کلاس سیم کلاسز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے جب ہوتی ہے تو وہ ان کی لیدر کلاس اور ٹیکسٹائل والوں کی لیدر کلاسز ہوتی ہیں, اور آگے سیمسٹرس میں جا کے تو ٹوٹلی پھر علیحدہ ہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فاؤنڈیشن ایئر میں ڈیجیٹل کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیجیٹل کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, آبویسلی یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور پی آئی ایف ٹی بی میں بھی اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں, یو ایم ٹی میں بھی, سپیریئر میں بھی, آپ کے فاؤنڈیشن ایئر میں یہ سارا کچھ کروایا جاتا ہے, لیکن کچھ یونیورسٹیز میں یہ چیز نہیں کرواتی. ایون کہ میں نے پی آئی ایف ٹی میں یہ بھی دیکھا کہ آپ کو فوٹو شاپ تک بھی شروع سے ڈیٹیلنگ سے سارا کچھ سمجھایا جاتا ہے, کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ چیزیں یوز کرنی نہیں آتی. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آئی نو کہ آج کل ہر بچہ بہت ایڈیٹنگ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے بارے میں جانتا ہے, لیکن بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو نہیں جانتے. تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جس یونیورسٹی کو سلیکٹ کر رہے ہیں وہ یہ ضرور دیکھیں کہ فاؤنڈیشن ایئر میں ان کو ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے بارے میں کروایا جا رہا ہے یا نہیں کروایا جا رہا. اس کے ساتھ ساتھ پریزنٹیشن اسکلز بھی کروائی جاتی ہیں, بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ڈیزائنر کی سارے ڈیزائنس اس کی پریزنٹیشن پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. آپ نے ڈیزائن بنایا, آپ پریزنٹ جب صحیح سے نہیں کر رہے تو آپ اپنے ڈیزائن کو ہی نہیں ٹھیک سے پریزنٹ کر پا رہے تو آپ کیا کر پائیں گے مزید. سو اسی لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن اسکلز بہت اچھی ہونی چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انگلش میں لوگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ وہ انگلش میں ساری پریزنٹیشن دینے کے چکروں میں بہت عجیب سی پریزنٹیشن دیتے ہیں کہ ٹوٹلی وہ اپنے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیپ ٹاپ کو دیکھ کے جیسے وہ ریڈنگ کر رہے ہوں اسٹوڈنٹ بچوں کی طرح, تو ایسے وہ پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنی پریزنٹیشن اردو میں اسٹارٹنگ میں دے رہے ہیں, آپ نہیں انگلش بول سکتے اتنی, اٹس اوکے, آہستہ آہستہ بیٹر ہو جائے گا. بٹ اگر آپ اسٹارٹ میں اپنی پریزنٹیشن, آپ کو کانفیڈینس ہونا چاہیے. آپ اردو میں کر رہے ہو, آپ کچھ انگلش میں بول رہے ہو, بٹ یہ جو بالکل ٹوٹلی آپ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر دیکھ پریزنٹیشن دے رہے ہو, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور انگلش بھی بولنا, انگلش لینگویج, انگلش اسپیکنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فیشن ڈیزائنر کے لیے, کیونکہ جب آپ اپنے ڈیزائنس کو ریپرزینٹ کرتے ہو, بہت سی جگہ پہ ایسے آتے ہیں جہاں پہ آپ کی انگلش بالکل نہیں, اردو بالکل نہیں چل سکتی, آپ کی اپنی لینگویج نہیں چل سکتی, آپ کو انگلش ہی بولنی پڑتی ہے. تو انگلش لینگویج بہت زیادہ ضروری ہے فیشن ڈیزائنر کے لیے, اس پہ بھی فوکس کریں. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ میں بہت امپورٹنٹ چیز شیئر کروں گی کہ میرا جو فرسٹ سیمسٹر میں ایکسپیرینس گزرا, جب اسٹوڈنٹس پریزنٹیشن دیتے تھے تو بہت زیادہ عجیب طریقے سے پروننسیشن کرتے تھے. تو پلیز آپ لوگ ایک بڑے لیول پہ آ گئے ہیں, تو اگر آپ کو کسی ورڈ کی پروننسیشن ٹھیک سے نہیں آ رہی سو پلیز گوگل کریں, اس کو گوگل کریں, اس کی پروننسیشن دیکھیں, کیونکہ فیشن میں بہت سے ورڈز ایسے ہیں فیشن کی لینگویج میں جو انگلش کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں تو وہ اس کی پروننسیشن کچھ اور بن رہی ہوتی ہے ان اسپیلنگس کی, بٹ ریئل میں ان اسپیلنگ کی پروننسیشن ٹوٹلی چینج ہوتی ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی ورڈ فیشن میں, فیشن لینگویج میں آپ نیا ورڈ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو اپنی طرف سے انگلش کے پیٹرن پہ ریڈ مت کریں, بلکہ گوگل سے اس کی پروننسیشن دیکھیں اور اس کو صحیح سے پروناؤنس کر کے اپنی پریزنٹیشن دیں. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ بیسک ڈرائنگ, اس میں آپ کے شروع میں اسٹارٹنگ میں لائنز وغیرہ سیدھی کروانے کے لیے تو وہ برکس اینگل بنوائی جاتی ہیں, اسٹول اینگلز, چیئر اینگل, یہ اس طرح کی چیزیں بنوائی جاتی ہیں تاکہ آپ کی لائنز آپ کے ہاتھوں سے بالکل سیدھی ہوں. کیونکہ ڈیزائنر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی ہاتھ سے لگائی ہوئی لائنز اس کی ایگزیکٹ سیدھی اسٹریٹ ہونی چاہیے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کلر تھیوری, کیونکہ آپ کی ساری ڈیزائن, آپ کی ساری پروڈکشن کی محنت آپ کی کلر تھیوری پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کو کلر تھیوری کا نہیں پتا, کلر سائنس, کلر ٹیکنیکس کے بارے میں, کلر کی لینگویج کے بارے میں نہیں پتا, آپ اچھے سے اچھا ہائی کلاس کا ڈیزائن بھی آپ کر لیں, بنا لیں, لیکن اگر آپ نے اس ایریا, اس ماحول کے, اس ویدر کے اکارڈنگ آپ نے کلر پیلٹ سلیکٹ نہیں کی تو آپ کے ڈیزائنس کسی کام کے نہیں, فلاپ ہو جائیں گے آپ کے ڈیزائن. تو کلر کوئی عام سی بات نہیں ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے کلر تھیوری. مجھے بھی ایسے کہا گیا تھا یہ تو آپ بچوں والی بات کر رہی ہیں, اسپون فیڈنگ تو نہیں کروائی جائے گی آپ کو, کلر تھیوری کے بارے میں تو ہر کسی کو پتا ہوتا ہے, آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہو, یوٹیوب دیکھو, یہ کرو وہ کرو. سو ایسی بات نہیں ہے, کلر کی لینگویج کو سمجھنا, کلر کی سائنس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور
یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن ہمیں آگے سے اگر ہم کسی یونیورسٹی کو کہیں کہ یار یہ نہیں, ہمیں یہ سمجھایا جائے, کروایا جائے, تو اسپون فیڈنگ والی بات آ جاتی ہے. بٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. اگر آپ یہ چیز نہیں کرتے, اور یہ میرے سر نے ہی کہا تھا کہ اگر آپ نے اچھا سے اچھا بھی ڈیزائن بنا لیا ہے, لیکن اگر آپ کے کلر ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کے سب ڈیزائن فلاپ. تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سو یہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ کے فرسٹ ایئر میں ہوتے ہیں, فرسٹ سیمسٹر میں, جو آپ کا فاؤنڈیشن ایئر ہوتا ہے. اور اگر اس میں آپ کی ان سب چیزوں میں آپ کی گرپ اچھی ہو جاتی ہے, آپ کی بنیاد اچھی بن جاتی ہے, تو آپ کے لیے آگے کے سیمسٹرز کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی. سو انشاءاللہ اسے نیکسٹ پارٹ جو ہے سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر کا, انشاءاللہ اس کی بھی کورس آؤٹ لائن کی میں ڈیٹیل آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی. تو آپ نے کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور آپ کون سے ٹاپکس میں میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں. ٹل دین اسٹے کنیکٹڈ. اللہ حافظ. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة